السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق پڑھیں گے 43۔ پارٹ کا نام ہے تحمل اور وفائے وعدہ۔ تحمل اور وفائے وعدہ۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ سبھی ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحمل اور وفائے وعدہ۔ نمبر 1۔ ایک بار سلطان فیروز تغلق نے بنگالہ پر فوج کشی کی تھی۔ ایک بار سلطان فیروز تغلق نے بنگالہ پر فوج کشی کی تھی۔ اس مہم میں اس کا بیٹا فتح خان بھی مہرکاب تھا۔ اس مہم میں اس کا بیٹا فتح خان بھی ہمرکاب تھا، اگرچہ شہزادہ صغیر سن تھا، مگر اور بچوں کی طرح اس کو لہو و لعب کا شوق بالکل نہ تھا۔ صبح سے دوپہر تک اور شام سے دوپہر تک گئے تک نشست و خواند میں مصروف رہتا۔ صبح سے دوپہر تک اور شام سے دوپہر رات گئے تک نشست و خواند میں مصروف رہتا۔ مجلس داری اور سواری کے اوقات میں جو امور مجلس داری و سواری کے اوقات میں جو امور پیش آتے ان کو خوشخویی سے فیصل کرتا کہ بڑے بڑے ذی عقل روشن رسیدہ حیران رہ جاتے۔ ان کو اس خوبی سے فیصل کرتا کہ بڑے بڑے ذی عقل روشن رسیدہ حیران رہ جاتے۔ نمبر 2۔ ایک روز نیند کا غالبہ ہوا، مکتب سے اٹھ محل خاص کو چلا۔ راہ میں ایک پیزال دہائی دیتی سامنے آئی اور کہا، میرا شوہر اور لڑکا ثناءگاؤں سے کچھ سامان خرید کر سلطانی لشکر میں بیچنے کو جا رہے تھے۔ میرا شوہر اور لڑکا ثناءگاؤں سے کچھ مال خرید کر سلطانی لشکر میں بیچنے کو لا رہے تھے۔ یکایک ڈاکو ٹوٹ پڑے اور سب مال و متاع لوٹ لیا۔ جب اس مصیبت کے مارے لٹ پٹ کر شاہی لشکر کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے جاسوسی کے شبہ میں گرفتار
گرفتار کر لیا۔ اب یہ بےکش بےواسی بڑھیا دار خواہی کے لیے تیرے پاس آئی ہے۔ اب یہ بےکش بےداشی بڑھیا داد خواہی کے لیے تیرے پاس آئی ہے۔ نمبر 3، نیک وقت شہزادہ کو بڑھیا کا دردناک معجزہ سن کر بہت کڑھا اور بولا، اچھا مائی۔ نیک وقت شہزادہ کو بڑھیا کا دردناک معجزہ سن کر بہت کڑھا اور بولا، اچھا مائی، اگر سچی ہے تو دو گواہ لا۔ اگر سچی ہے تو دو گواہ لا جو تیرے بیان کی تصدیق کرے۔ بڑھیا بولی، بیٹا گواہ تو بہت ہیں، پر میں ڈرتی ہوں کہ آنے جانے میں دیر لگی تو پھر تم تک رسائی دشوار ہوگی۔ بیٹا گواہ تو بہت ہیں، پر میں ڈرتی ہوں کہ آنے جانے میں دیر لگی تو سر تم تک رسائی دشوار ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر کہا، خیر میں اسی جگہ کھڑا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گواہ لاؤ۔ نمبر 4، غرض بڑھیا چلی گئی اور شہزادہ منتظر کھڑا رہا۔ خادموں نے عرض کیا کہ موعود اتمازت آفتاب و عرص مضرت ہو۔ خادموں نے عرض کیا کہ موعودہ تمازت آفتاب بعرش مضرت ہو، اگر فلاں درخت کے سائے میں قیام کیجیے۔ اگر فلاں شخص فلاں درخت کے سائے میں قیام کیجیے تو مناسب ہے۔ اگر شہزادی نے وہاں سے قدم اٹھانا خلاف وعدہ سمجھا، مگر شہزادے نے وہاں سے قدم اٹھانا خلاف وعدہ سمجھا، دھوپ کی سختی کو برداشت کیا اور وہیں کھڑے کھڑے بڑھیا کے گواہوں کا بیان سنا، اور جب یقین ہو گیا کہ بڑھیا سچی ہے تو اس کو ساتھ لے کر باپ کے پاس گیا۔ لیکن بادشاہ سوتا تھا، اس لیے شہزادے کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ وہ بیدار ہوا۔ اس لیے شہزادے کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ وہ بیدار ہوئے اور کیفیت واقعہ سن کر ان دونوں کی رہائی کا حکم دیا۔ نمبر 5، اس کام میں شہزادے کو اتنی دیر لگی کہ اس دن دوپہر کا کھانا قریب شام کے
کھایا، اگرچہ صبح تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو گوارا نہ کرتا تو اگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو گوارا نہ کرتا تو وہ لازوال خوشی جو ایک مظلوم کی دردرسی سے حاصل ہوئی تو لازمی وال خوشی درد جائی اگرچہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ تکلیف کو گوارا نہ کرتا وہ لاجوال خوشی و ایک مظلوم کی دردرسی میں حاصل ہوئی کھانا اور سونے سے ہرگز نصیب نہ ہوتی، کھانے اور سونے سے ہرگز نصیب نہ ہوتی۔